5, 4, 3, 2, 1. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قواعد زبان قرآن حصہ دوم کا سبق نمبر 229، لیسن نمبر 229 اور یہ سبق ہے افعال قلوب کے بارے میں۔ افعال قلوب، وربس آف افیکٹیویٹی۔ افعال قلوب 7 ہیں جو یقین اور شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ افعال چونکہ اندرونی اور داخلی علم یا گمان پر مشتمل ہوتے ہیں، اس لیے افعال قلوب کہلاتے ہیں۔ یعنی یہ ظن کے لیے ہوتے ہیں، گمان کے لیے ہوتے ہیں۔ تو مندرجہ ذیل چارٹ پر غور فرمائیے، ان میں سے 3 یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور دوسرے 3 شک کے لیے ہوتے ہیں، اور 7واں شک اور یقین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا تعین قرینے سے ہوتا ہے۔ دیکھیے، علمت کا مطلب ہے میں نے جان لیا، اور وجدت میں نے پا لیا، رأیت میں نے دیکھا۔ تو یہ یقین کے لیے، علمت، وجدت، رأیت، یہ یقین کے لیے۔ شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں حسبت، میں نے گمان کیا، یا ظننت، یا خلت، میں نے خیال کیا، میں نے گمان کیا۔ اور دونوں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ زعمت۔ اچھا، اب ذرا غور سے سنیے، بڑی اہم بات آ رہی ہے۔ یہ افعال قلوب مبتدا اور خبر دونوں کو منسوب کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے یاد ہوگا کہ انا کا سبق پڑھا تھا اور کانا کا سبق پڑھا تھا۔ تو ان اللہ خبیر، تو اللہ خبیر تھا، ان کی وجہ سے مبتدا منصوب ہو گیا، ان اللہ قدیر یا خبیر، اور کانا کی وجہ سے خبر منصوب ہو جاتی، جیسے کان اللہ خبیرن۔ لیکن افعال قلوب مبتدا اور خبر دونوں کو منصوب کرتے ہیں، جیسے زید فاضل کے بجائے علمت زیدا فاضلا، میں نے یہ جان لیا کہ زید ایک فاضل آدمی ہے۔ یا اللہ، علمت زیدن فاضلا، دیکھیے 2 منصوب ہو گئے، زیدن بھی منصوب ہے، فاضلن بھی منصوب ہے۔ تو یہ علمت یہ فعل قلوب میں سے ہے، اور زیدن فاضلن دونوں کو، مبتدا اور خبر دونوں کو منصوب کر رہا ہے۔ اب آ جائیے علمت کی کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ۔ اب یہاں دیکھیے، عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر آپ کے پاس دارالکفر کی عورتیں آ جائیں، دارالاسلام میں، فرض کیجئے کسی مسلمان ملک میں کسی غیر مسلم ملک کی عورت آتی ہے، کوئی فرض کیجئے امریکن خاتون آ جاتی ہے، انڈین خاتون آ جاتی ہے، تو اگر آپ جان لیں، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، ہن یہاں منصوب ہے، مومناتن بھی منصوب ہے، مومناتن جا کے مومناتن ہو گیا۔ تو آپ نے تحقیق کر لی کہ یہ عورتیں پکی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہی ہیں، اسلام پر عمل کر رہی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان عورتوں کو کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ تو یہاں دیکھیے، علمتمو، تو یہ علمتم
یہ کیا ہے؟ یہ افعال قلوب میں سے ہے، اور ہن مومنات 2 منصوبات ہیں۔ چلیے اگلی مثال سورہ بقرہ کی، وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ اگر وَلَقَدْ عَلِمُوا، ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا تو پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی یہ ہے حرام چیز، تو یہ جادو ہے۔ تو بعض اوقات علمتو عرفتو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایسی صورت میں اسے ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایسی حالت میں اس کا استعمال بطور افعال قلوب نہیں ہوتا۔ جیسے علم کل اناس مشربہم، کہ ہر قبیلے نے جان لیا، کل اناس مشربہم، اپنے اپنے مشرب کو، اپنے اپنے پانی کے ٹھکانے کو انہوں نے جان لیا۔ تو حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور بنی اسرائیل کی 12 خاندان تھے، 12 چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک الگ نہر جاری ہو گئی، اور ہر ایک نے جان لیا، علم کل اناس مشربہم۔ تو یہ علمتو کی 2 مثالیں ہم نے دی تھیں، 2-3 مثالیں قرآن مجید سے۔ اب وجدتو کی مثالیں دیکھیے، یہ بھی افعال قلوب میں سے، پایا، وجدتو میں نے پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا، تو وجدنا ہم نے پایا، اکثرہم لفاسقین، تو ہم نے بلا شبہ ان کی اکثریت کو فاسق پایا، نافرمان پایا۔ وجدنا اکثرہم لفاسقون، یہاں دیکھیے اکثرہ بھی منصوب ہے اور فاسقین بھی منصوب ہے۔ وجدنا اکثرہم لفاسقین۔ اگلی مثال دیکھیے، لوجد اللہ تواب الرحیم، لوجد اللہ، تو اگر یہ اللہ کے پاس آتے، توبہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً تواب رحیم پاتے۔ تو یہاں بھی 2 منصوبات ہیں وجدہ کے بعد، اللہ، لوجد اللہ، اور تواب الرحیم، یہ بھی منصوب ہو گیا۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے کہ الم یجدک یتیما فآوی، تو وجد یجد جد، وجد یجد جد، یجد اس میں فعل مضارع ہے یجد، اور لم کی وجہ سے مجزوم ہو گیا، یجد جا کے یجد ہو گیا، وجد یجد جد۔ الم یجدک یتیما فآوی، تو یہاں پر دیکھیے ضمیر کا اور یتیم دونوں منصوب ہیں یہاں، الم یجدک یتیما فآوی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا، اور یتیم پا کر کیا ہم نے آپ کو ٹھکانہ فراہم نہیں کیا؟ تو اگلی مثال دیکھ لیجئے، وجدنا متاعنا عندہ، تو ہم نے اپنے سامان کو حضرت یوسف کے پاس پایا، وجدنا متاعنا عندہ۔ تو یہاں بھی دیکھیے متاع، عین کے اوپر زبر ہے، یہ منصوب ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ اب یہ کہتا ہے کہ اول تو آخرت ہے نہیں، اور اگر آخرت ہوگی تو میں اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا، خوش فہمی انسان کی۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا، تجدو، تو جو بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس سے بہتر چیز آپ اللہ کے پاس پائیں گے، ہوا خیرا، تجدوہ عند اللہ ہوا خیرا۔
تو بعض اوقات وجدت اصبت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایسی صورت میں اسے صرف ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، اور کیونکہ ایسی حالت میں اس کا استعمال بطور افعال قلوب نہیں ہوتا، اور یہ آخری مثال تجدوہ عند اللہ ہوا خیرن میں آپ کو ملتی ہے۔ اب دیکھیے تیسرا لفظ تھا وجدت اور علمت کے بعد رأیت، یہ بھی دو چیزوں کو منسوب کرتا ہے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، تو سورہ انسان سورۃ الدہر کی آیت ہے۔ جب تم ان لوگوں کو دیکھو گے، جنت کے خدمتگاروں کو، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، ہم جو ہے یہاں پر ضمیر منصوب ہے، حسبتہم، تو آپ پھر خیال کریں گے رأیتہم کے بعد حسبتہم آ گیا، دیکھیے لؤلؤا منثورا، یہ لؤلؤا منثورا بھی جو ہے منصوب ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے سورہ یوسف کی، رأیت احد عشر کوکبا، تو احد عشر بھی منصوب ہے اور کوکب بھی منصوب ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہاں بھی دو چیزیں ہیں، دیکھیے رآہ، ہو ایک منصوب اسم ہے اور نزلتاً اخرى یہ دوسرا منصوب ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دوسری مرتبہ بھی اترتے دیکھا، تو یہ رؤیت بصری سے متعلق ہے۔ تو بعض اوقات رأیت ابصرت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایسی صورت میں اسے ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلیے جی، اب آ جائیے، چوتھا لفظ ہے حسبت، اور حسبت کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو رأیت، وجدت، علمت یہ یقین کے لیے استعمال ہوتا ہے حسبت۔ تو اب دیکھیے سورہ نور کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ، تم لوگ اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ شر ہے، تو یہاں فعل نہیں استعمال ہوا ہے، لا تحسبوہ، یعنی یہاں ہو اور شرًا دو منصوب ہو گئے، دیکھیے آپ لا تحسبوہ، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ پر جو الزام منافقین نے لگایا تھا اور رئیس المنافقین نے لگایا تھا، تو اس واقعے کو اے مسلمانوں، اے سچے مسلمانوں، اس کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ لا تحسبوہ شرًا لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، اب تمہارے اندر جو لوگ ہیں وہ پہچانے گئے ہیں کہ کون سچے مومن ہیں اور کون منافق ہیں۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے، سورۃ النمل کی ہے، فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، ساقی ساق سے مثنیٰ ہے، ساقیہا دونوں پنڈلیاں، دونوں پائنچے اس نے اٹھا لیے، کشفت عن ساقیہا، تو فلما رأتہ، جب ملکہ سبا یمن سے فلسطین پہنچی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں وہاں داخل ہوئی، تو وہ فرش جو تھا وہ شیشے کا بنا ہوا تھا، تو جب اس نے دیکھا فلما رأتہ، جب اس نے اس فرش کو دیکھا، حسبتہ لجہ، تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی کا حوض ہے، حسبتہ لجہ، تو اور وہ کشفت عن ساقیہا، اس نے اپنے پاؤں کے جو دونوں پائنچے تھے وہ اوپر اٹھا لیے، اور وہ اپنی وہ جو وہ نچلا حصہ تھا ساق، اس کو نمایاں کر دیا۔ تو یہاں دیکھیے ہو اور لجہ یہ مفعول ہے۔ اگلی مثال ہے تحسبہم ایقاظا
وہم رقود تحسبہم، تو تم خیال کرتے، ہم پہلا مفعول ہے، منصوب ہے، اور ایقاظاً جاگ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا، وہم رقود، وہ تو سوئے ہوئے تھے، وہم رقود۔ اب دیکھیے 5واں لفظ ہے، حسبتو کے بعد ظننتو، یہ بھی گمان کے لیے، شک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ظننتو اتہمتو کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایسی صورت میں اس کو ایک مفعول کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ استعمال پھر افعال قلوب میں سے نہیں ہوتا۔ اب اس کی مثال دیکھیے، وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو وَمَا نَرَى لَكُمْ، ہم جو ہے تم لوگوں میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے، علینا من فضل، کہ ہمارے اوپر تمہیں کوئی فضل حاصل ہے، ہم جیسے آدمی ہیں، ہم تو کوئی بڑی چیز آپ کے اندر نہیں دیکھتے، بلکہ بل نظنکم کاذبین، تو دیکھیے بلکہ ہمارا تو خیال یہ ہے آپ لوگوں کے بارے، نظنکم کاذبین، آپ لوگ جھوٹے ہیں، نظنکم کاذبین، یہاں نظن کے بعد 2 منصوب اسم استعمال ہوئے، کم اس میں ضمیر ہے، منصوب ہے، اور کاذبون کاذبین ہو گیا۔ دیکھیے یہ افعال 2 اسما کو منصوب کرتے ہیں۔ اب 6ٹی مثال دیکھیے، خلتو، تو فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ فَإِذَا، تو جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور اپنے ڈنڈے، اپنی لاٹھیاں پھینکی، حبالہم، حبال حبل کی جمع حبال ہے، رسیاں پھینکی، وَعِصِيُّهُمْ، عصا کی جمع ہے عِصِیُّ، تو وہ اپنے ڈنڈے، اپنی لاٹھیاں پھینکیں، یُخَیَّلُ إِلَيْهِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا، انہوں نے خیال کیا، یُخَیَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ، تو ان کے جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے سمجھا، أَنَّهَا تَسْعَى، کہ یہ تو دوڑ رہی ہیں، یہ تو چل رہی ہیں، یہ تو زندہ ہیں، اب رسیاں سانپ بننے کر دکھائی دیں۔ اچھا یہ دیکھیے جادو تھا، اس کی وجہ سے اس طرح محسوس ہوا۔ تو یہ چند مثالیں تھیں۔ اب آخری چیز جو ہے زعمتو ہے، یا افعال قلوب میں سے جو 7واں فعل ہے زعمتو، تو یہ زعم شک اور یقین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا تعین سلسلہ کلام سے ہوتا ہے، یعنی لیکن قرآن مجید میں یہ لفظ شک کے لیے نہیں آیا، بلکہ ہر جگہ یقین ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جیسے سورہ تغابن میں دیکھیے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، تو کافر لوگ، منکرین بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ لن یبعثوا، ہم ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ زعم الذین کفروا، یعنی یہ کافروں کا زعم ہے، یعنی کافروں کو یقین ہے کہ آخرت برپا نہیں ہوگی۔ اگلی مثال دیکھ لیجئے سورہ کہف کی، بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان لن نجعل لکم موعدا، کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے کوئی قیامت کے وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا ہے۔ اور تیسری مثال دیکھ لیجئے، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہے وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا، این شرکائی، وہ میرے شریک کہاں ہیں، میری خدائی میں تم نے جن کو شریک کر کے یہ گمان کر لیا تھا کہ یہ بھی اختیارات رکھتے ہیں، کہاں ہیں۔
تو یہ تھا سبق افعال قلوب کے بارے میں، اور افعال قلوب ہم نے کہا کہ 7 ہیں، اور وہ اس میں سے 3 یقین کے لیے، 3 شک کے لیے، اور 1 شک اور یقین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علمت اور رأیت، وجدت یہ یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حسبت، ظننت، خلت یہ شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور زعم یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔